السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج میں اپنے تمام پاکستانی بھائی اور بہنوں کو ایک ایسے وقت میں خطاب کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم سب ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ایک امتحان ہے۔ اس وقت رات کا آدھا پہر گزر چکا ہے، اور دن اور رات یہ زمانے کے ٹکڑے ہیں، اور زمانے کے اندر اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں اور برے حالات بھی پیش آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر ناخوشگوار اثرات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، اور ان واقعات میں کہ جو انسان کے اوپر ناخوشگوار اثرات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان میں جو سب سے اہم واقعہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، کہیں پر موت کا واقعہ پیش آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ کوئی کام کسی کے ہونے نہ ہونے سے رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں موت رقص کر رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ روز ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوتی ہے، لیکن ہماری طبیعت کے اوپر ایسا خوف اور ایسا صدمہ اثر نہیں کرتا، جیسا کہ آج کل موت ہونے سے لوگوں کے دنیا سے اٹھ جانے سے ہماری طبیعتوں کے اوپر غم اور صدمے کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ شمار کریں اور دنیا میں ہونے والی اموات کا جائزہ لیں تو ایک وقت میں، ایک دن میں ہزاروں اموات ہوتی ہے۔ ہر ملک میں، ہر خطہ زمین کے اندر موت ہو رہی ہے، لیکن اس کا اثر ہمارے دل پر اور ہمارے دماغ پر نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ اگر اتنی ہی تعداد میں موت ایک جگہ کسی ایک وقت میں رونما ہو جائے تو اس کا اثر ہماری طبیعت کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر پڑتا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ تعداد وہی ہے اور کام ایک ہی ہے، یعنی وہاں پر بھی موت ہوئی تھی جہاں پر مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف خطہ زمین کے اندر لوگ دنیا سے اٹھ گئے اور دنیا سے چلے گئے، اور یہاں پر ایک جگہ کے اوپر اتنی ہی تعداد میں موت ہوئی، تو فرمایا کہ بظاہر خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہی اموات ہے جو کبھی ایک ساتھ ہو جاتی ہیں اور کبھی مختلف جگہوں پر ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب جنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان زندگی اور موت کی جنگ لڑتا ہے۔ انسان بیمار ہو گیا اور اسپتال میں داخل ہو گیا، وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہاں پر اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اب یہ موت کے ساتھ کشمکش کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، زندگی کی بہاریں دیکھوں، لیکن موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور جب اس کے پاس صحت تھی، جب اس کے پاس تندرستی تھی، تو یہ موت کو بھولا ہوا تھا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ موت آئے گی۔ انسان یہی تصور کرتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جنگ میں جب کوئی سپاہی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہے، یا تو اس کو فتح ہو گئی جنگ میں، یا اس کو شہادت اور موت ہو گئی۔ اور جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے دشمن کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان طاقتور ہے ایک جانور کے مقابلے میں۔ ایک مرغی ہے، ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک بیل ہے۔ چونکہ انسان اس سے زیادہ طاقتور ہے، لہذا یہ انسان کی خوراک ہے۔ انسان جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کر کر اس کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ جانور یہ طاقتور ہے، ایک نباتات کے مقابلے میں جانور گھاس کھاتے ہیں، ان کی خوراک گھاس ہے۔
تو گھاس کمزور ہے تو لہذا جانور اس کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ اسی طرح گھاس مٹی کے اندر پروان چڑھتی ہے اور مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس سے فصل اگتی ہے، اس سے پھل اگتے ہیں، اس سے پھول اگتے ہیں۔ یہ مٹی اس کو زندگی دے رہی ہے، تو یہ طاقتور ہو رہا ہے۔ تو جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی اپنے دشمن کے اوپر غلبہ پاتا ہے۔ جانور کمزور ہے، انسان طاقتور ہے تو انسان اس کے اوپر غلبہ پاتا ہے۔ ادب کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابو العلا معرہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے تیتر کاٹ کے اور اس کو بھون کے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے مخاطب ہیں۔ ابو العلا معرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو۔ تیتر کو کہتے ہیں مرغ کے، میم را غین اور کاف۔ تو تیتر سے کہتے ہیں کہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ پلیٹ کے اندر تیتر بھنا ہوا رکھا ہوا ہے، یہ اس سے باتیں کر رہا ہے ابو العلا معرہ۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، تو نے کیا قصور کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، علامہ اقبال نے اس کا جواب نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بس جو آدمی کمزور ہے، طاقتور آدمی اس کا فاتح ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں برے حالات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے آنکھیں پھیری، برے حالات شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ کس نے زمانے سے پھیری نگاہیں، یہ کس نے زمانے سے پھیری نگاہیں، یہ دنیا میں کیا انقلاب آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے بری آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے خراب آ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد حالات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم اس خطہ زمین کے اندر جس مصیبت کا شکار ہے وہ ایک بیماری ہے۔ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ موسمی ہوتی ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی بد پرہیزی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو موسمی تو نہیں ہے، جو کسی بد پرہیزی کے نتیجے میں تو نہیں آتی، لیکن ہاں یہ بیماری اڑ کے لگتی ہے، ایک دوسرے سے مل کے لگتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تقدیر اور دوسرا تدبیر۔ تقدیر ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ بیماری اور موت اور جو کوئی بھی چیز آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔
اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی کے چھونے سے نہیں لگتا، اڑ کے نہیں لگتا، یہ تو ہے تقدیر۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹوں کو لا کر باندھا گیا، ایک اونٹ کو الگ باندھ دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیوں الگ باندھا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیمار ہے اور اس کو کھجلی کی بیماری ہے، اگر اس کو دوسرے اونٹوں میں باندھا گیا تو ان کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو بیماری لگی ہے وہ کہاں سے آئی، وہ کس نے اس کو بیماری دی؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو جو بیماری آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئی، تو جو اللہ پہلے اونٹ کو بیماری دے رہا ہے تو وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طاعون پھیلا اور اس سے 2 خلیفہ شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت معاویہ کو بنایا گیا، طاعون کی بیماری تھی لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت رہے، ٹھیک رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی موت آئی تھی ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت معاویہ کی زندگی کا وقت چونکہ باقی تھا تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ جب طاعون پھیلا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس علاقے کا آدمی دوسرے علاقے میں نہ جائے اور دوسرے علاقے کا آدمی اس علاقے میں نہیں آئے، بارڈر سیل کر دیا تاکہ یہ مرض جس علاقے میں ہے اسی علاقے تک محدود رہے۔ اور تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم اونٹ کے اوپر سواری کر کے آئے ہو، کیا تم نے اونٹ کی رسی کو کسی چیز سے باندھ دیا؟ صحابی نے فرمایا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے رسی کو باندھو اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر شرط ہے توکل کے لیے۔ اللہ پر توکل جب ہوگا کہ جب آپ تدبیر اختیار کریں گے۔ ایک مرتبہ طوفانی بارش ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اذان دو، اور فرمایا کہ الصلاۃ فی بیوتکم کا اعلان کر دو کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی سختی ہو، کوئی مشکل ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے، آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ تدبیر کر کے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے امتحان ہے۔ روزانہ اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، ہم نہیں جاتے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے تھے اور ہم نہیں جاتے تھے، اور اب ہم جانا چاہتے ہیں مسجدوں میں تو اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں مسجدوں میں جانے دیتے، مسجدیں بند ہو گئی۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بازار میں تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، لوگ دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ وہ کچھ عرصے بعد اس بستی سے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ
وہاں بستی کے بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان لوگوں کو، بستی والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ انہوں نے آ کے بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ وہ گئے اور جا کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے۔ دعا مانگنے کے بعد بزرگ لوگوں کے پاس آئے، فرمایا کہ میں اور تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آج تمہارے لیے مغفرت نہیں ہے، آج عذاب سے بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلے میں اور اللہ دین کی طرف بلاتے تھے، یہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے تھے، اب میں اور تم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو عذاب سے نجات دے دے۔ اب اللہ ہماری بات نہیں مانتے، پہلے لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں ہماری عافیت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ قوم عریانی، فحاشی، سود، شراب، زناکاری، بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ آج لوگ گھروں میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، لیکن گھر سے ٹی وی نکالنے کو تیار نہیں، کیبل نکالنے کو تیار نہیں، انٹرنیٹ نکالنے کو تیار نہیں، حرام کھانا چھوڑنا اس کے لیے تیار نہیں ہے، حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے اس عذاب کو دور کر سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر طواف بند کر دیا، خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز بند کر دی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دو۔ صدقہ و خیرات بھی عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں کیا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر ہمیں پستول کی گولی سے نقصان ہوتا ہے تو ہم پستول سے دور رہیں۔ اگر ہمیں چاقو اور چھری سے نقصان ہوتا ہے تو ہم چاقو اور چھری سے دور رہیں۔ لیکن ہمارے اندر اتنی تقسیم ہو گئی ہے، ہمارے اندر اتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ کرفیو ہونا چاہیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ کرفیو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ ابھی تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تک ہماری فرقہ بندی ختم نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، فرمایا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج ہمیں ریاست کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، کیا؟ گھروں سے باہر نہ نکلو، لاک ڈاؤن کرو، حفاظتی پہرے کے اندر رہو، حفاظتی حصار کے اندر رہو، اپنے آپ کو محدود کر لو، اپنی سرگرمیوں کو محدود کر لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نکلیں گے، ہم تو گھر سے باہر جائیں گے، ہم تو باہر گھومیں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ 3 چیزیں فرماتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اطاعت کا ذکر کرتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور
جو ریاست کی طرف سے امیر تمہیں حکم دے اس کی اطاعت کرو. امیر کی طرف سے یہ حکم ہے کہ گھر میں پابند ہو جاؤ، گھر میں محصور ہو جاؤ، گھر میں محفوظ ہو جاؤ. گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، لیکن ہم بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوا ہے. مسجدوں میں علماء کرام نے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ آیا لوگوں کے اجتماع کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. یہ اجتماع چاہے گھروں میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے مسجدوں میں ہو. اب اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو مسجد میں نماز پڑھیں گے، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو بازاروں میں جائیں گے. اس کے اوپر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی. جمعے کی نماز کے اوپر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جمعے کی نماز پڑھیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے کہ کھانا پینا چھوڑ دو تو کھانا پینا چھوڑ دو، اور اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ کھانا پینا شروع کر دو تو پھر ہم افطار کرتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ نماز پڑھو تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہ بھئی نماز کو موقوف کر دو تو نماز کو موقوف کر دو. بعض صورتوں میں جو فرائض ہیں وہ اپنے احکام سے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ ایک آدمی مسافر ہے، سفر کے اوپر جا رہا ہے، اس مسافر کے اوپر جمعے کی نماز دی. ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. ایک آدمی ہے جو معذور ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، نابالغ بچوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. گاؤں میں کوئی شخص اگر موجود ہے تو گاؤں میں جمعہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی موجود ہو تو اس عذر کی بنا کے اوپر وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے کہ جس فرض کو عام حالات میں ادا کرنے کی اجازت ہے. جیسے جمعے اور عیدین کی نماز، عام نمازوں کے احکامات الگ ہے. اس میں 2 آدمی نماز پڑھے، 4 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جمعے کی نماز، عیدین کی نماز یہ اجتماع عام ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے احکام الگ الگ ہیں. جمعے کی نماز کے لیے کیا شرائط ہے؟ اذن عام ہو، عام لوگوں کو اس کے اندر دعوت دی جائے. جمعے کی نماز کا اجتماع ہونا چاہیے، ایک جمع غفیر ہونا چاہیے. نمبر 3، جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جائے. چھوٹی مسجد میں، عام مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا. کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، تعداد کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، حالت جنگ کا موقع نہیں ہونا چاہیے. حالت جنگ میں جمعہ فرض نہیں ہے. تمام شرعی تقاضے پورے ہوتے ہو جب جمعہ فرض ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں حکومت نے پابندی لگائی کہ جمعے کی نماز کے اندر اجتماعات نہ کیے جائیں، مجمع کو اکٹھا نہ کیا جائے. اب ہمارے ہاں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا 5 آدمی وہ مل کر جمعے کی نماز ادا کر لے اور باقی لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں. یہ بات صحیح نہیں ہے،
کسی بھی چیز کی پابندی اگر لگا دی جائے، جیسے آج کل دفعہ 144 ہے، 5 آدمی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہاں پر نماز نہیں ہوگی، جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی، چونکہ شرعی تقاضا پورا نہیں ہو رہا، عام اجتماع نہیں ہو رہا۔ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، 2 آدمیوں نے دیکھ لیا، رمضان شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، جب رمضان ختم ہو رہا ہے اور 29 رمضان المبارک کو چاند دیکھ رہے ہیں، تو جب تک عوام الناس کی ایک جمع غفیر تعداد چاند کو نہیں دیکھے گی، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کا سوال ہے، لہذا وہ شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک جمع غفیر بڑی تعداد جب تک چاند نہ دیکھ لیں۔ بالکل اسی طریقے پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں کچھ ایگزیکٹو ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، سی ایم ہاؤس ہے، پی ایم ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹس ہاؤس ہے، ایوان صدر، گورنر ہاؤس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر جمعے کی نماز، اگرچہ وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن شرعی تقاضے کے مطابق، چونکہ وہاں عام آدمی کو اجازت نہیں ہے داخلے کی، لہذا شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور جب شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے تو وہاں پر جمعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایگزیکٹو ادارے، ایسے ایگزیکٹو مقامات، ایسے حساس ادارے، ایسے حساس مقامات کہ جہاں صرف متعلقہ لوگ جا سکتے ہوں، غیر متعلقہ لوگ نہ جا سکتے ہوں، وہاں پر جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے، وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکتا، چونکہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور اس وقت موجودہ حالات کے اندر دفعہ 144 نافذ ہے، اور عام لوگوں کا بڑا اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا شرعی تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ عذر شرعی ہے، اور یہ ایک ایسا عذر شرعی ہے کہ اس میں علماء کرام اور حکام بالا کی مشاورت سے اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اجتماع کرنا یہ تمام لوگوں کے لیے، قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی اس بات سے علماء نے انکار نہیں کیا کہ اس سے نقصان ہوگا، لہذا جب اس بات کو تسلیم کر لیا علماء نے، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، لوگوں کا بڑا اجتماع نہ ہو، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جمعہ پڑھ لیں۔ سوال یہ، اس بات کا آپ تعین کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں مسجد کا عملہ جو ہے وہ نماز پڑھ لے، بس۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بعض لوگ ہجے تو صحیح کرتے ہیں، الفاظ کی ہجے صحیح کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ روانی غلط پڑھتے ہیں۔ ہمیں دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ آیا مسجد میں باجماعت نماز ہونی چاہیے یا ان حالات میں باجماعت نماز سے رخصت ہے؟ آیا علماء کرام اس بات کا فیصلہ کرے کہ مساجد کے اندر جمعے کا اجتماع ہونا چاہیے یا ان حالات کے اندر جمعے کے اجتماع سے رخصت ہے؟ بس جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی پابندی لگائی جاتی ہے اور عوام الناس اس کے اندر داخلے سے محروم ہے، تو پھر جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور جمعے کی نماز کی جگہ پھر ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ یہی شرعی مسئلہ ہے۔